لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم له رمضان سلمت له السنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، پردہ نشی امت مسلمہ، عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ کو لوگ بہت ہی احترام اور اس کی اہمیت جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ اہمیت قرآن اور حدیث میں الگ سے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جمعہ کو کوئی خاص فضیلت ہے۔ فضیلت جمعہ کو یہ تو خود ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ سید الایام ہوتا ہے، سید الایام، یعنی دنوں کا یہ سردار ہے۔ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک دن ہے جو خود سردار ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اب یہی دن رمضان المبارک کے مہینے میں آ گیا تو اس کی اہمیت اور امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اور جمعۃ الوداع جو ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہمارے دل میں ہونا ہے کیونکہ یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اب جو جمعہ آئے گا وہ جمعہ ہوگا مگر وہ رمضان کا مہینہ نہیں ملے گا اس کو۔ تو یہ جمعہ آخری جمعہ ہے اور رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس لیے اس جمعے کو انسان کیا کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو اپنے لیے سنوارنا چاہتا ہے، اور اس کی اہمیت دل میں لوگوں کے شروع سے ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ جمعہ کی بہت فضیلت ہے، جمعہ سب جمعہ برابر۔ جس طریقے سے اس سے پچھلا والا جمعہ تھا وہ بھی اس اہمیت کے حامل تھا، اس کے پچھلے والا جمعہ تھا وہ بھی اہمیت کے حامل تھا، مگر ہمارے لیے جو یہ جمعہ ہے وہ جمعہ اس لیے اہمیت کے حامل ہو گیا کہ اب رمضان کا آخری جمعہ ہمیں نہیں میسر ہوگا۔ اب میں آپ لوگ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے آپ لوگ سب توجہ ادھر کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ یعنی آپ لوگ کا دل ایک طرف مطمئن نہیں رہتا ہے۔ جب اللہ کی بات، رسول کی بات آئے تو بیچ میں کچھ بھی ہو آپ کا اٹریکشن ہٹنا نہیں چاہیے تھا، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس سے۔ اب کچھ بھی ایک پرسن اٹھ کر کے کچھ کرے گا آپ سارے لوگ ادھر توجہ کر لیتے ہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیز کہ انسان کوئی کام کرے تو اس کو اصل چیز ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جی جمعہ فضیلت والا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، مگر ہمیں کیا کرنا ہے اس کی طرف ہمیں آنا ہوگا. اب یہ جمعہ جو جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ اب اختتام کو ہے، بھائی کچھ بھی ہے کہ بتا رہے نا، جیسے کہ سیل کا ایک پیریوڈ تھا، ایک سٹال لگا تھا اور ٹائم متعین تھا کہ اتنے سے اتنے تاریخ تک یہ آفر چل رہا ہے. اب آفر ختم ہونے والا ہے، 2 دن بچا ہے. لوگوں کو معلوم ہو کہ بھئی سٹال تو بہت پہلے سے لگا ہے، مگر اب 2 دن بچے ہوئے ہیں، جلدی سے جا کر کے اس کو خرید لینا ہے، ورنہ پھر یہ ٹھنڈی کا موسم ختم ہوگا، پھر اس کا دام پھر جو ہے بڑھ جائے گا. ٹھنڈ میں ہی خرید لو، سستے میں مل جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے آفرز ہیں، مغفرت کے، معافی کے. نماز تراویح پڑھو گناہ معاف، افطار کھلا دو گناہ معاف، سحر کر لو گناہ معاف، روزہ رکھ لو گناہ معاف. یہ فلاں فلاں چیزوں پر گناہ کے معافی کا اللہ نے ایک آفر، ایک سسٹم، ایک اسٹال چلا رکھا ہوتا ہے. ہم نے آپ کو جمعے فجر والے میں بیان میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا، ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے. پہلے ممبر پر تشریف لے گئے تو آمین لفظ کہا ہے، دوسرے پر گئے پھر آمین کہا، تیسرے پہ گئے پھر آمین کہا. لوگوں نے صحابیوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہوا نہیں کہ آپ جو ہے ممبر پر تشریف لے جا رہے، ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین آمین کہہ رہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور وہ بددعائیں کر رہے تھے، بددعا کر رہے تھے کہ ایک کوئی شخص پر پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. ہم نے آمین کہی. پھر دوسرے پر گڑے تو بولا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جس شخص پر کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، آپ کا نام آئے، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ویسا شخص بھی برباد ہو جائے. تیسرے پر گئے کہ ماں باپ کا نافرمان، جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے آمین کہی تینوں میں. تو یہی پہلا اسٹیپ والا کہ رمضان کا مہینہ پایا، گزر گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ رمضان کا مہینہ ہر وقت آفر میں گھرا ہوا ہے. ایک ایک اعمال پہ، ایک ایک انڈیٹس پہ ہمیں مغفرت کا وعدہ اللہ نے کیا، خوشخبری کا وعدہ کیا. تو یہی اس بات سمجھ میں آ رہی کہ رمضان کا مہینہ اب جو 2-3 بچا ہوا ہے، اس میں ہمیں اور معافی مانگ لینی ہے کہ اللہ ہمیں پاک صاف کر ہی دیجیے، آپ پوری مغفرت فرمائی دیجیے. تراویح کی نماز، روزہ، یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں نا کہ آمان کا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو شخص من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس نے روزہ رکھے رمضان کے، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ تمام جو ہمیں عبادات کے اندر جو ہے جو آفرز تھے، اس کو ہمیں اپنانا ہے. یہ شکر 2 کام کرنا ہے انشاءاللہ میں. ایک یہ کہ شکر ادا کر لینا، سب سے پہلی چیز شکر. دوسرا استغفار. 2 ہی کام اب رہ گئے. کام یہ بہت بڑا کام ہے. 2 کام ہمیشہ زندگی کا ایک مشن بنائیے، ایک شکر، دوسرا استغفار. اب شکر کس لیے؟ شکر اس لیے کہ رمضان آنے کے بعد ہمارا جو بھی کام تھا، جو بھی مصروفیت تھی، جہاں بھی ہم بیزی تھے، بہت سارے کام تھے، مگر کام کرنے والوں نے کام بھی کیا، روزہ بھی رکھا. کام کرنے والوں نے کام بھی کیا، تراویح کی نمازیں بھی پڑھی. کام کرنے والوں نے کام بھی کیا اور بہت نفلی صدقات و خیرات بھی کیا. مگر ایسے شخص بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان آنے کے بعد بھی ان کے یہاں کوئی ایسا فرق آیا ہی نہیں،
کوئی ایسے ڈفرینسز آئے ہی نہیں جو غیر رمضان میں تھا۔ گھر میں وہ سسٹم ہی نہیں، وہ برابر ہے جیسے رمضان سے پہلے کھاتے پیتے تھے، رمضان آنے کے بعد بھی کھانا پینا، اور غیر رمضان میں جس طریقے سے کھیل تماشا، ٹیلی ویژن اور یہ گانا، ڈسکو، باجا، ساری چیزیں اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر ہمارے اندر فرق آ گیا، ہماری ایکٹیویٹی میں فرق آیا ہے، ہمارے موومنٹ میں فرق آیا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کی توفیق سے آیا۔ اللہ نے چانس دیا، اللہ نے پھر اپنے اسٹال میں بلایا اور ہمارے لیے آسان کر دیا، ورنہ یہ آسان نہیں ہے روزہ رکھ لینا، یہ آسان نہیں تھا تراویح کی نمازیں پڑھ لینی، مگر ہم پڑھ لیے تو یہ اللہ کے احسان، اللہ کی توفیق سے پڑھے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے قرآن کے اندر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں ہم کیسے عذاب دیں؟ تم شکر کرتے ہو، تم ایمان لے آئے، تو ہم کیسے عذاب دیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم بولتے ہیں نا کہ کبھی کوئی چیز ہوتا ہے ہم تم سے کیسے ہم بحث کریں، تم تو بہت قریب ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرے بھائی ہو، بہت محبت کرتے، تم سے ہمیں بحث کرنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، تم کو کچھ کہنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو وہی اللہ کہہ رہی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ہم کیسے تم کو عذاب دیں، تم تو شکر ادا کرتے ہو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے تو ہم اس کو اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور بڑھاتے ہیں، اور اس میں ترقی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق اور نماز تراویح پڑھنے کی توفیق اور جو ہے مسلسل ہمیشہ ہمیں پورے رمضان آپ نے عبادت کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ آپ کا احسان ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر پہلا کام کہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں، اور یہی 2 دن اور جو جمعہ بچا ہے اور ایک شب قدر کی رات بھی ہے، اس میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ استغفار کرنا ہے۔ رمضان میں ہم نے 2 کام، ایک شکر، دوسرا استغفار۔ استغفار اس لیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، نمازیں پڑھی ہے، نماز تراویح کی شکل میں ہو، چاہے اور بہت سارے ہم نے عبادات کیے ہیں، اس میں غلطی ہو گئی۔ ارے بھائی کون ادا کر سکتا ہے؟ عبادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اب کوئی شخص ہماری عبادت ٹوٹی پھوٹی تھی، ہمارے روزے ٹوٹے پھوٹے تھے، یہ ناشکری ہے۔ بے اللہ نے آپ کو مطلب یہ اپرچونیٹیز دے دیا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو شکریہ ادا کیجئے، اس کو یہ نہیں کیجئے میرے اندر کیا طاقت، میرے اندر کیا، ہم کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ تو بڑے بڑے بزرگ رکھتے ہیں، اللہ والا رکھتے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی امام صاحب اللہ نے، مگر نہیں شکریہ ادا کیجئے۔ نہیں، اللہ کا شکر تھا، اللہ نے ہمیں موقع ہے نا، اللہ کہیں گے ہم نے تم کو دیا، ہم نے چانس دیا، ہم نے تم کو بلایا، روزہ رکھوایا، تو پھر ناقدری کر رہے ہو کہ ٹوٹے پھوٹے تھا تو ایسا تھا تو ویسا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے بھائی، ہم نے روزہ رکھا الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے تراویح پڑھنے کا ہمیں طاقت عطا فرمائی، ورنہ لوگ اچھے اچھے کٹے کو ہم نے دیکھا کہ نماز تراویح نہیں پڑھتے، مگر ہم تو کمزور ہو کے بھی ہم نے نماز تراویح پڑھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، شکریہ ادا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ہاں غلطی کس سے نہیں ہو سکتی ہے، اس پر استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خوب استغفار کرنا ہے۔ اللہ غلطی گستاخی ہو گئی ہو، اے اللہ بھول چوک ہوئے ہوں گے، اے اللہ کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، اے اللہ معاف کر دیجیے۔ یہی تو کام ہے، شکر کرنا اور معافی مانگنا، 2 کام سے بڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ تو 2 کام کریں گے۔ دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت، خوب سے خوب استغفار کرنا ہے۔ اللہ اپنے تمام گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اور اپنے اعمال پر کہ اللہ کمی تھی، کمی رہ گئی ہوگی، کس سے کمی نہیں ہوتی ہے، مانگنا بھی سیکھنا ہوگا۔ اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان پہ اللہ سے مانگے، یہ مانگنا کوئی بہت اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا اور استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی خوشخبری نہیں ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بولتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا، جس کے رمضان سلامتی سے گزر گیا، اس کے پورے سال سلامتی سے گزریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے رمضان سلامتی سے گزر گئے،
عبادت و طاعت کے ساتھ گزر گئے، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزر گئے، انشاءاللہ اس کے پورے سال طاعت و عبادات اور پرہیزگاری کے ساتھ انشاءاللہ گزرنے والا ہے۔ تو اس کا ہم سب خیال رکھیں گے۔ ہاں بھائی، اور رمضان المبارک کا یہ آخری جو یہ جمعہ ہے، اس جمعہ کے اندر ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے لاؤ لگا لیں اور اللہ سے کہیں کہ سب سے زیادہ اگر خطرے والی بات ہے تو یہی مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہے، اللہ سے جو رشتہ ٹوٹتا ہے عید کے بعد، عید کے دن سے ہی جو رشتہ اور تعلق جو قطع ہوتا ہے، اس سے ہمیں بہت اللہ سے اور بھی جس میں ہمیں یہاں جو زندگی ہماری بچی ہوئی، اللہ جس طریقے سے رمضان ہمارا بہت خوش دلی سے اور بہت اچھے سے خوبصورتی کے ساتھ ہمارا رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اللہ عید کے بعد بھی ہمارا سلسلہ اگلے سال تک ویسے ہی رکھے گا۔ ہوتا یوں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی گناہ کو معاف کرتے 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 بندوں کو ایسا کر دیتے ہیں گویا کہ بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کی پوری سروس ہو جاتی ہے، یعنی جو میل کچیل رہتا ہے اللہ سب کو ریموو کرتا ہے، سب کو صاف کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک گاڑی سروس میں جاتی ہے، جب جانے کے بعد دوبارہ آتی ہے تو وہ سب چیز اس کے اندر کلیئر اور جتنے ڈسٹ وغیرہ سب کو وہ صاف پاک کر دیتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی کرتے 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 ایک دم صاف و شفاف کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ مگر ہم کیسے ہیں کہ جب صاف ستھرا ہو گیا پھر گاڑی کو جا کے گڈھے میں ڈھکا دی، کلین چمکتی ہوئی گاڑی کو ابھی سروس سے لائے ہیں، بس لاتے ہی اب ختم ہوا، سروس ختم، فوراً جا کر کے اس کو کوئی نہیں چاہتا، گاڑی میں اسکریچ نہیں چاہتا۔ ایک گاڑی جو سروس سے آتی ہے نئی چمکتی ہوئی آتی ہے، کتنا انسان مینٹین کرتا ہے۔ سیٹ تو ہمارے یہاں تو ایک ماحول ہے، پتہ نہیں لوگوں کو سیٹ سے کیا دشمنی ہوتی ہے، گاڑی کی سیٹ کو جو کاٹتے ہیں لوگ، بلیڈ سے کاٹتے ہیں، کہیں کیا کاٹتے ہیں، یہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا خوشی ملتی ہے ان کو۔ وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ کھول کھال کے لے کے جا کر بیچتے تو کچھ پیسہ بھی مل جاتا، مگر کاٹنے سے کیا دشمنی نکلتی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے لیے ایسا کام مت کیجیے، کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایذائے مسلم حرام، کہ مسلمان کو اور امن کا ماحول ہے تو غیر بھی کسی کو بھی انسان کو ہٹ کرنا حرام ہے بالکل۔ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک مومن کی عزت اور اس کے دل کو اس کے امپورٹنس دیا ہے کہ خانہ کعبہ تو مقدس ہے، تیری عظمت کو سلام ہے، تیری عظمت بہت بڑی ہوئی ہے، مگر تیری عظمت سے بھی بڑھ کر کسی کی عظمت ہے تو وہ ایک مومن کے ایمان جان مال کی عظمت ہے۔ اس کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو میں وہی کہہ رہا کہ انسان مینٹین کرتا ہے، تو بھائی ہم اپنے جسم کو کیسے مینٹین نہیں کریں گے جب اللہ نے پاک صاف، یہ یقین کے ساتھ اللہ نے پاک صاف کر دیا ہے۔ اب سروس ختم ہے، یعنی عید رمضان تک سروس ہوئی ہے، اب عید کے بعد سے اس سروس کو جو اپنا جسم کو مینٹین کرنا ہے۔ عید کے دن جو کپڑے پہن کے آتے ہیں صاحب لوگ، نئے کپڑے جو پہن کر آتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اب کوئی ایسی اگر گندی گلی بھی ہو جو عام طور سے ہم لوگ گزر جاتے ہیں، اس گلی سے بھی آدمی اوائڈ کرتا ہے، نہیں اب اس گلی میں جائیں گے، وہ کچڑا پچڑا وہاں سے پانی وانی گر رہا ہے، بھائی لگ جائے گا، نیا کپڑا ہے پورا وائٹ نیا، تو انسان تو ہم کیسے؟ اب عید کے بعد کا ہمارا بھی یہی پروسیس ہو، ہم پاک صاف ہو گئے، گناہ والے گلی میں بھی نہیں جائیں گے، گناہ والے کام میں ہاتھ بھی نہیں دیں گے، جہاں گناہ کا یہ خدشہ ہے کہ یہاں گناہ ہو جائے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، رشوت لینی ہوگی اور غیبت کرنی ہوگی اور فلاں یہ جتنی بھی گناہ کے کام ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں سے ہم بچیں گے کہ نہیں اور گندہ نہیں کر رہا، بھائی صاف ستھرے ہو گئے، ہم اللہ نے صاف ستھرا کر دیا۔ تو ہم سب تیار ہوں گے انشاءاللہ اس چیز کے لیے، بھائی تیار ہو جائیں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے، یہ وقت کٹیا کا چل رہا ہے، یہ وقت چھٹائیاں کا چل رہا ہے، چھٹائی ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ تولنا چاہ رہا ہے، ایمان والوں کو نکالنا چاہ رہا ہے، اس میں سے منتخب کرنا چاہ رہا ہے اللہ، یہ چھٹائی کا دور چل رہا ہے، ایمان والوں کی اب فہرست تیار ہو رہی ہے کہ ہم میں سے اب ضروری تھوڑی ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم بہت پکے سچے مومن اور مسلمان بن گئے۔ مسلمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، مسلمان ہونا الگ ہے، اسلام کا الگ اس کی ڈیفینیشن ہے، تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کا قانون لانا پڑے گا. تو جو شخص جس کے ماتحتی میں رہتا ہے اس کے قانون کو فالو کرتا ہے. مسلمان بننے کے مطلب ہمیں اسلام کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کو فالو کرنا ہو. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایک صاحب رائٹر جو نن مسلم ہے اس نے کہا تھا نا کہ سعودی میں جو مسلم کنٹریز ہیں ہم نے وہاں مسلمان دیکھا ہے، اور جہاں پہ مسلم کنٹری نہیں ہے یورپ میں ہم نے اسلام دیکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسلام کا جو قانون ہے وہ فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ وعدہ کا ہو، چاہے وہ امانت کا ہو، چاہے وہ لین دین کا ہو. سارے معاملات جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ یورپ والے لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں. صرف مسلمان وہ نہیں ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، مگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مگر اسلام کا جو قانون ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. مسجد میں آئے مسلمان ہے، مسجد کے باہر لگتا ہے کہ نہیں، وہ بس وہ دنیاوی معاملہ الگ ہے. اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا، نمازی ہیں، حاجی ہے، سب چیز ہیں، سب چیز ان کا ٹھیک ہے. نماز میں تو سب چیز ٹھیک ہے، رومال اور جبہ کوبا سب رہتا ہے. باہر جاتے ہیں تو وہاں لگتے ہی نہیں، وہ الگ ہی دنیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا، ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا. بھئی کس چیز کی تعریف ہے؟ کیا حاجی ایک ٹائٹل لے کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ایک عالم ایک ٹائٹل لے کے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ آل آر ٹائٹلز، یہ سب ٹائٹلز ہیں. کام ہے تو کرنے کے. چاہے وہ ایک ادنا سا انسان بھی اگر تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑھا ہوا ہے. اللہ نے قبیلے کا ذکر کیا. آج ہم قبیلہ، اللہ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، مؤنث مذکر دونوں کو پیدا کیا، میل فیمیل دونوں کو پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا. ہم نے شعبے بنا دیے ہیں، قبیلے بنا دیے ہیں کہ ہاں یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں شعبے کا ہے، یہ یہاں کا ہے، فلاں کا ہے. اب جو ذات ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ ملک و انصاری اور یہ سید، ٹھیک ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ سب چیز ٹھیک ہے، یہ جنوین چیز ہے کہ وہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں جو ہے ذات کا ہے، فلاں اس کا ہے، ٹھیک ہے. مگر یاد رکھو یہ صرف پہچاننے کے لیے، لتعارفوا، یہ صرف پہچاننے کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ فلاں صاحب ملک ہیں، فلاں صاحب سید ہیں، فلاں سید خاندان کے، فلاں اس کے ہیں. مگر یاد رکھو آپ اس میں مت پڑھنا کہ ہم اس کے ہیں تو ہم تو جنت کے سب سے پہلے گیٹ سے ہم داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک لال فرش بچھا کر کے، گرین فرش بچھا کر کے راستہ دکھائے گا، آئیے آپ تو سید خاندان کے، آپ تو سب سے پہلے اندر آ جائیے. نہیں، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں کوئی معزز مکرم چیز ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے. تقویٰ و پرہیزگاری ہمیں اندر لانی ہے. پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے. یہی اللہ سکھاتا ہے. رمضان کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی قانون بنتا ہے تو اس قانون کا ایک مطلب کہ یہ تو اس میں نہیں ہے، مگر اللہ کے قانون میں کوئی کام اللہ کرواتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا. تو رمضان کو جب فرض کیا تو بتایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے کا امپیکٹ ہے کہ پرہیزگار بننا. اگر ہم پرہیزگار نہ بن سکے، اللہ کا خوف آیا ہی نہیں ہمارے اندر، تو سمجھ میں یہ بات آ رہی کہ ہم نے کیا کیا. تو اللہ تو راستہ دکھا رہا ہے، مگر دونوں چیزیں ہیں نا. ہم چاہیں تو اس کو اچھی چیز کو اپنائیں، چاہے تو ہم برائی میں پڑ جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقویٰ کے رسی کو، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، جس طریقے سے رمضان کے روزے میں اللہ نے یہ پریکٹیکلی ہم سے کروایا کہ ہم روزہ رکھ کر پانی دستیاب ہے، کھانا دستیاب ہے، ہر چیز دستیاب ہے، پھر بھی ہم نے اس کو چھوا بھی نہیں، ہم نے حرام کر دیا اپنے لیے. نہیں پانی پی سکتے تھے، نہیں پئیں گے. کیوں نہیں پئیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کہیں پہ دکان پہ شاپ میں تو اب تو پردہ لگا دیتے ہیں نا کہ بھائی جو روزہ نہیں رکھ سکا ہے وہ پردہ لگا دیتے ہیں کہ اندر میں کھائے گا کوئی دیکھے گا. ایسے پردے لگے ہوئے ریسٹورینٹ تھے، بہت سارے دکانیں تھے، آپ وہاں جا کے کھا سکتے تھے، مگر آپ نے نہیں کھایا. پردہ لگا کے کیا کرو گے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہی چیز تو سکھا رہا ہے نا روزہ، کہ اب عید کے بعد بھی غلط کام کی طرف جائیں گے تو بس اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کنسیپٹ اللہ کلیئر کرتا ہے کہ دیکھو اللہ ہر جگہ ہے، اللہ نے کروایا تو اس کو ہر جگہ ہمیں فٹ کرنا ہے، ہر جگہ فٹ کرنا ہے. نہیں کیوں تم جھوٹ بول رہے ہو؟
کیوں ہم رشوت دیں گے؟ کیوں جو ہے ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے، حرام چیزوں سے، حرام مال سے غیبت کر کے؟ اس کو فوراً ختم کرنا ہے، کوئی دیکھے چاہے مت دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔ یہ اپنے اوپر مسلط کر لے اس چیز کو۔ قرآن میں اللہ فرماتے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ سرگوشی جو کرتا ہے انسان، ایک دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ تمام چیزوں میں یہ چیز صادق آتی ہیں کہ انسان سرگوشی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی تین میں سرگوشی نہیں ہوتی الا رابعهم، اس کا چوتھا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ مل کر کے سرگوشی کر رہے ہو، تم پانچ مل کر کے گناہ کا کام کر رہے ہو، الا هو سادسهم، اس کا ایک چھٹا بھی ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك، اگر اس سے کم ہو، تین سے کم ہو، دو ہو، ایک ہو، ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اس سے زیادہ بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، الا هو معهم اينما كانوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک ہو تو ایک ایڈ کر لو مجھے، تم دو ہو تو ایک ایڈ کر لو مجھے، تین ہو تو چوتھا میں ہوں، پانچ ہو تو چھٹا میں ہوں، اب کروڑوں ہو تو ایک ایڈ کر لو مجھے۔ یہی تو ہے کنسیپٹ۔ اکیلے ہیں، کہیں گناہ کا جو ہے گناہ کا خیال آ رہا ہے، فوراً اللہ آپ تو میرے ساتھ، اللہ آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یہی اس کو مضبوطی سے ہمیں تھام لینا انشاءاللہ۔ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، جس گھر کے اندر، عورتوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اس گھر کا نظام اچھا ہو جائے گا۔ آج شوہر کا خوف ہے، بہنوں کا خوف ہے، مگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا خوف جب تک رہے گا تو تب تک ہم گناہ سے انشاءاللہ بچتے رہیں گے۔ جب تک اللہ کا خوف رہے گا عبادت میں مزہ آتا چلا جائے گا۔ جب تک اللہ کا خوف رہے گا نمازیں چھوٹ بھی رہی ہوگی، یہ خوف یہی ہمیں اٹھا کر اللہ کے دربار میں لانے پر مجبور کر دے گا۔ تو ہم سب ارادہ کریں گے کہ سب سے پہلا دو کام کرنا ہے، ایک یہ کہ شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ جمعہ تو گزرتا چلا گیا، یہ جمعہ بھی چوتھے جمعہ بھی آ گیا، اور یہ جمعہ بھی چلی جانے والی ہے، اور عبادات و طاعات جو بھی ہم سے ہوئے اللہ آپ کا شکریہ ہے، اور جو غلطی گستاخیاں ہو گئی ہوں اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ معافی مانگ کر دو کام کرتے ہوئے اس کو ختم کرنا ہے، اس رمضان جو مکمل ہونے والا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ آپ نے توفیق دی تو ہم آئے، اور آپ توفیق دیں گے تو ہم اس پہ قائم رہ سکیں گے، ورنہ ہم قائم نہیں رہ سکیں گے۔ شیطان کا حملہ بہت اوپر سے، وہ شیطان جو چھوٹ کر آئے گا وہ تو بہت پریشان ہوگا، کہ بولتے ہیں نا قیدی جو بہت زیادہ مضبوط قیدی ہوتا ہے وہ تو پلاننگ کرتے ہی رہتا ہے۔ ایک مہینہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھ کر پوری پلاننگ، پوری ٹیم کی تیاری ہو رہی ہوگی کہ کیسے کیسے فلاں صاحب کو تو بہت لائن پر لے آئے تھے، رمضان آ کر کے پھر اس کو ٹوپی پہننے پر، کرتا پاجامہ پہننے پر، شراب چھوڑنے پر، جھوٹ بولنے پر، گناہ اور غیبت کرنے پر اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے پوری تیاری کر لی تھی، اب چلو پھر کیسے کیا کیا جائے۔ تو ہم خود دیکھ لیں گے، ہمیں خود احساس ہو جائے گا کہ شیطان نے پھر سے ہم کو جو ہے اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے، ہم جو ہے ہم اپنے نفس کو نہیں کنٹرول کر سکے۔ میں تو یہی پسند کروں گا کہ جس طریقے سے مسجد آباد ہے، جس طریقے سے لوگ، ہم سب نمازی کو پہچانتے ہیں الحمدللہ، جو نمازی غائب ہوتے ہیں بیچ میں ان کی بھی خبر ہوتی ہے کہ کون صاحب چلے گئے، میں ان کی بھی تلاش میں رہتا ہوں، اور نہیں آتے ہیں تو ان سے میں پوچھتا بھی ہوں الحمدللہ کہ کہاں گئے وہ، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب بیمار تھے، 4-5 مہینے سے بیمار تھے، میں تلاش میں تھا کہاں چلے گئے، نماز تراویح پڑھتے، ایک خبر ملی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4-5 مہینے سے بیڈ پر ہے، قریب کئی 4-5 مہینے سے بیڈ پر ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے اس لیے افسوس ہوا کہ انہوں نے امام صاحب کو نہیں خبر کی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو امام صاحب صرف خوشی کے شامل ہونے کے لیے نہیں، غم میں بھی شامل کیا کیجیے، خوشی میں کریں چاہے مت کریں مگر غم میں ضرور شامل کیا کیجیے۔ اس سے اللہ کے نبی کے عادت کا جو بہت بڑا سسٹم ہے، ایک امام جو ہوتا ہے پورا قوم کا سردار ہوتا ہے، اپنے امام کو سردار بنا کر رکھیے، خوش رہیے گا۔ یہ میں صرف اس مسجد کی نہیں بول رہا ہوں، آپ جہاں بھی رہتے ہو امام کو سردار بنا کر رکھیے۔ یہ سسٹم جو ہے نا پورا بگڑا ہوا ہے، اماموں کا سسٹم بھی بگڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام کے ساتھ اعتقاد اچھی ہونی چاہیے، ان پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں بھروسہ توڑنے والے توڑ رہے ہیں، ان سے ان کو مجھے کوئی مطلب نہیں ہے ان سے، مگر ہاں آپ ہمارے یہاں ہیں، ہاں آپ پر کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، میں بھی بھائی ایسے مقتدی کی نماز پڑھا کر کیا فائدہ، جو مجھے اچھا نہیں لگے، میرے مقتدی مجھ سے خوش نہیں ہے، میرے مقتدی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، تو مجھے بھی چھوڑ دینا ہوگا، نہیں ایسے مقتدی کی نماز نہیں پڑھا۔ ہاں بھروسہ امام پر بھروسہ ہونا چاہیے، جس کو اپنے سردار پر بھروسہ نہیں وہ قوم کیا ترقی کر سکتی، وہ علاقے والے کیا ترقی کر سکتے۔ میں
کھلے عام بولتا ہوں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے الحمدللہ، کسی چیز کا ڈر نہیں۔ میرے دنیا اور علم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اور آگے جانا ہے، ہم ڈیمولائز ہونے والے میں سے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی ایک ایسی ہمت رہے، ہمیشہ اپنے آپ کو آگے کو دیکھیے، کبھی بھی اپنے مائنڈ کو سیٹ مت کیجئے کہ بس یہی زندگی ہے مختصر سی۔ اللہ کہتے ہیں نکلو، دیکھو میری دنیا کو، دیکھو میرے نظارے کو، دیکھو اور آگے بڑھو، سوچو، ترقی کرو۔ یہ سسٹم ہے۔ تو میں زکوٰۃ کے تعلق سے ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، بولے دیکھیے ممبئی کا، وہ آئے اور خبر کرنے لگے ممبئی میں ایک سسٹم ہے کہ امام صاحب کو لوگ جو ہے زکوٰۃ کے رقم جو بھی تھوڑا بہت نکال کے سارے لوگ، بہت سارے لوگ جمع کر دیتے، 5 سے 6 لاکھ 7 لاکھ جمع ہو جاتا ہے۔ مجھے خبر نہیں تھی، انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے جتنے بھی سفراء آتے ہیں وہ مسجد میں فلاں وہاں اعلان وہاں اعلان۔ تو میں اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ بھائی پریشان ہو جاتا ہوں، ایک ہی بار میں 3 لوگ اعلان کر رہے ہیں۔ مسجد کو مطلب ایک یہ بنا دیا ہے مانگنے کا، اب مسجد نہیں، اب ہر نماز میں یہ چندہ تو وہ ہو گیا۔ اب تو جتنے بھی ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے سب رمضانے میں ہوتی ہے، جس کو بھی کینسر ہوتا ہے رمضانے میں ہوتا ہے، اور سب کی زبان ایک، یہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، امام کو دے کرتے بھائی جو سفر آئیں گے امام سے آپ سے اپنا ایک وقت متعین رہے گا، رسید کٹی ہوئی ہے، ہاں امام صاحب نے فلاں کو 2000 دیا تھا، پچھلے سال بھی رسید کاٹ کے دیتے ہیں، ان کا زکوٰۃ پورا جو ہے امام صاحب ادا کر دیتے ہیں۔ سب بھروسہ، یہی ہے بھروسہ۔ ٹرسٹ ختم ہو گیا، تو ایسے ٹرسٹ ختم ہو گیا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی امام صاحب کچھ کروا دیجئے، یہ کروا دیجئے، جو تھے۔ ہم نے کہا بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اور میری عادت نہیں ہے کہ 10 صاحب کو بولتا رہوں کہ فلاں فلاں، مگر یہ سسٹم ہے، غلط ہو رہے، اس سے سب ہو گیا۔ مگر ایٹ لیسٹ یہ کم سے کم اگر اچھا یہ کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، ایسا فیڈ بیک اچھا ہو رہا ہے، تو جب تک اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو اس کو تھوڑا سا بجا لانا ہوگا، ورنہ پھر مجھے ہی مزہ نہیں آئے گا کہ بھائی مقتدی کیا سوچ رہے نہیں سوچ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 کام کرنا ہے انشاءاللہ، ایک شکریہ ادا کرنا ہے، دوسرا یہ کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں رمضان میں بلایا ہے، عید بعد بھی ہمیں تیار ہو جانا ہے، ایک دم تیار ہو جائیں بھائی۔ نماز ضروری نہیں ہے یہیں پڑھیں، کہیں بھی آپ کام کر رہے، فرض نماز تو چھوڑنے ہی نہیں ہے انشاءاللہ، فرض نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب پکا سچا ارادہ کرے اللہ کے حضور میں، دربار میں، کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب جو 2 دن بچے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے استغفار کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ اللہ کو منگوا لینا کہ اللہ کے نبی کے وہ بد دعا میں جس پہ اللہ کے نبی نے آمین کہی کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ ہم اللہ کے نبی کی بد دعا پہ جو اللہ کے نبی نے آمین کہی ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا لیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے۔ ایسا نہ ہو ارے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار، انہوں نے بد دعائیں کی ہیں، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ ہم سب کے آقا، نبیوں کے سردار جن کی دعا رد نہیں ہے، وہ آمین کہہ رہے ہیں، گویا کہ وہی کہاں اللہ قبول کر لیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ الفاظ آمین کے الفاظ کہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کم سے کم بد دعا سے بچ جائیں، اور جو شخص ابھی بھی نہیں جاگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو توفیق دے، وہ دنیا کو سمجھیں یہ آخرت ہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ